تشریف رکھیں گے۔ آپ کا شور، آپ کی سرگوشی، آپ کی آوازیں یہ معزز مہمان کو ڈسٹرب کریں گی اور اس ماحول کو بھی ڈسٹرب کریں گی۔ مسجد کا بھی لحاظ رکھنا ہے انشاءاللہ، اور معزز مہمان کو ایک اچھا تاثر دینا ہے تاکہ وہ محسوس کریں کہ وہ ایک علمی مجلس میں تشریف لائے ہیں اور ذی وقار احباب کے درمیان تشریف لائے ہیں۔ وہ موقع قریب سے قریب تر ہو رہا ہے جس کے لیے آپ بے چین بیٹھے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، خاص طور پر ان احباب کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ دینداری میں عزت نہیں ہے، داڑھی والے کی عزت نہیں ہے، ٹوپی والی کی عزت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس قدر پروٹوکول، اس قدر اہتمام، بار بار ان جگہوں کو چیک کیا جانا، افراد کا آ کر ادارے کو چیک کرنا، ادارے کے ماحول کو چیک کرنا، ارد گرد کو چیک کرنا، اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں دیندار بن جائے تو اللہ رب العزت اس کی عزت، احترام اور وقار دوبالا کر دیتے ہیں۔ احباب سے گزارش ہے خاموشی اختیار کریں۔ تمام احباب سے گزارش ہے خاموشی اختیار کریں، اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، ہنگامہ برپا نہ کریں۔ ہم آج کی اس بابرکت اور پروقار محفل اور مجلس میں عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ احباب سے گزارش ہے اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ میڈیا کے احباب سے بھی گزارش ہے کہ ترتیب کو ملحوظ رکھیں۔ یہ میڈیا والے قاری صاحب، احباب سے گزارش ہے خاموشی اختیار کریں۔
میں انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں جمیع احباب سے اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں گے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے۔ ابھی میں کلمہ ترحیب و تشکر کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ پروفیسر چودھری محمد یاسین ظفر حفظہ اللہ تعالی کو، ناظم اللہ وفاق المدارس سلفیہ پاکستان، مدیر و تعلیم جامعہ سلفیہ فیصل آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، معزز مہمان ہمارے تشریف لائے۔ ہم اپنی طرف سے اساتذہ، طلبہ اور انتظامیہ کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ وقت نکالا ہے۔ گزارش صرف اتنی ہے، چونکہ وقت بہت کم ہے اور ان کے پاس صرف 10 منٹ ہیں، لہذا آپ ان کی گفتگو سماعت فرمائے۔ میں نہایت ادب سے ان سے گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بھائی انتہائی قلیل وقت ہے، ہم جتنے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آئے ہیں ہمیں ان کے وقت کا احساس ہے، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ انتہائی مختصر ڈاکٹر ذاکر صاحب آپ کو نصیحت فرمائیں گے اور آگے بہت پروگرام ہیں، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مشائخ، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرے پاکستان کا دورہ جو 3 ہفتے سے ماشاءاللہ شروع ہوا، آج میں فیصل آباد میں ہوں اور فیصل آباد کے بارے میں کافی سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا الحمدللہ، اور مجھے خوشی ہے کہ میں جامعہ سلفیہ میں موجود ہوں۔ خواہش تھی کہ اور وقت گزاروں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے میں نے کہا میں آدھا گھنٹہ ہوں گا۔ اور ایک چیز ہمیشہ سمجھیے کہ لوگ آج کے معاشرے میں نے جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ میں نے چنا تھا ڈاکٹر بننے کے لیے، کیونکہ میں سمجھتا تھا، میری سوچ تھی کہ ڈاکٹر سب سے اچھا بہترین پیشہ ہے، انسانوں کی جو بیماریاں دور کرتا ہے، انسانوں کی جان بچاتا ہے۔ تو میرے والد بھی ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، میرے بڑے بھائی بھی تھے، اسی لیے میں نے پیشہ چنا۔ بٹ جب شیخ احمد دیدار صاحب سے ملاقات کی تو ان نے مجھے ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بنایا، ایک طبیب سے ایک روحانی ڈاکٹر بنایا۔ اور میں نے اس تقریر کے پہلے ایک آیت کی تلاوت کی جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین، کون بہترین شخص ہے وہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ تو اللہ کے نزدیک قرآن مجید کے مطابق سب سے بہترین پیشہ ہے دائی کا۔ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے، سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 کہ ہر انسان کو جنت میں جانے کے لیے دعویٰ کرنا فرض ہے، وتواصوا بالحق۔ یہ ایک شرائط ہے اللہ کی، تو ہر مسلمان کو پارٹ ٹائم دائی ہونا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ جن کے پاس یہ چار چیزیں: ایمان، نمبر 2 عمل صالحہ، اچھے اعمال، نمبر 3 وتواصوا بالحق، حق کے طرف بلانا، دعوت دینا، اصلاح کرنا، اور وتواصوا بالصبر، صبر کی طرف بلانا. آپ بہت اچھے مسلمان ہوں گے، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، حج گئے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، لیکن اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے تو سورہ العصر کے مطابق آپ جنت نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی. لیکن عام طور پہ سورہ العصر کے حساب سے دعویٰ کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں کہ آپ میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے فل ٹائم داعی سے، جیسے فل ٹائم ڈاکٹرز ہے، فل ٹائم انجینئرز ہے، فل ٹائم لائرز ہے. ہمارے پاس کتنے فل ٹائم داعیز ہیں جو صرف دعوت کا کام کر رہے، غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کا پیغام پھیلاتے ہیں. تو یہ پیشہ داعی کا سب سے بہترین پیشہ ہے، اور اس سے بہتر پیشہ کوئی ہے ہی نہیں. تو جامعہ سلفیہ میں الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں آیا، آپ کی لائبریری دیکھا کہ ماشاءاللہ علم کا ذخیرہ آپ کے پاس ہے، اور امید ہے کہ مجھے اس جامعہ سلفیہ سے کئی داعی نکلیں گے. اور یہ دنیائی لوگ جو سمجھتے پیسے کے پیچھے بھاگنا، میرے حساب سے وہ بہت، میں کہوں گا کہ وہ تجارت میں بہت کمزور ہے. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 رکعت سنت فجر کے پہلے وہ اس دنیا اور دنیا کی دولت سے زیادہ ہے. تو مسلمان اگر 2 رکعت سنت فرض نہیں سنت پڑھیں گے تو اب بل گیٹس اور جیف بیزوس سے زیادہ امیر ہوں گے. مین دولت آخرت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ دنیا چاہیں گے دنیا دیں گے لیکن آخرت نہیں دیں گے. اگر آپ آخرت چاہیں گے اللہ آخرت بھی دیں گا، دنیا بھی دے گا. تو اسی لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے آخرت پہ اور اللہ کے پیغام پہ. اور اس کے ایک آیت پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث. ہم مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، اس کے اوپر اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور آپس میں نہیں بٹنا چاہیے، آپس میں تفرق نہیں ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان آپس میں جھگڑا کرتے چھوٹی چھوٹی بات پہ. ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، ہمارے تحقیق پہ اٹل رہنا چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم آپس میں جھگڑا کریں. اور جتنے جھگڑے ہیں وہ افضلیت کے اوپر ہے، حرام حلال پہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں، اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. تو یہ اگر ہی اور بھی کا سمجھ آپ کو فرق معلوم پڑے تو اکثر جھگڑے مٹ جائیں گے. ساری جھگڑے نے اکثر جھگڑے. اور اگر ہر مسلمان دعوت دیں گا اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کی طرف تو اکثر جھگڑے مٹ جائیں گے. اکثر مسلمان اپنی شخصیت کی طرف دعوت دیتے، ادارے کی طرف دعوت دیتے. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو. اور جو آیت کی میں تلاوت کی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں. تو ہر مسلمان اگر اس کے اوپر ڈٹ کے رہے میں مسلم ہوں تو جتنے یہ اکثر فرقے ہیں یہ مٹ جائیں گے. اگر کوئی مدینہ سے فارغ ہے، اپنے آپ کو مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. کوئی ندوہ سے فارغ ہے، ندوی کہتا ہے. دیوبند سے فارغ ہے، دیوبندی کہتا ہے. یہ نسبت سے کوئی پرابلم نہیں. لیکن جہاں مذہب کا سوال ہے، جہاں دین کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ مسلم ہے. اگر یہ سارے مسلمان سمجھ جائیں گے اور مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی چوٹی پہ ہوں گے. آج کی تاریخ میں مسلمان کو فٹ بال کی طرح لات مارا جاتا ہے سب جگہ. مسلمان کو نیچا دیکھا جاتا ہے اور مسلمان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا جو مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے،
تو صحابہ پوچھتے کیا مسلمان اقلیت میں رہیں گے کم رہیں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں، وہ تعداد میں وہ زیادہ رہیں گے لیکن جھاگ کی طرح، لائک فروتھ۔ آج جب مسلمان 2 بلین ہیں، 25% سے زیادہ ہے، دنیا میں کبھی بھی اتنی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، اتنا فیصد تھا ہی نہیں، پھر بھی لوگ ہمیں نیچا دیکھتے، ہمیں فٹ بال کی طرح لات مار رہے۔ 8ویں اور 9ویں صدی میں مسلمان ٹاپ پہ تھے کیونکہ ہم قرآن و حدیث کے قریب تھے۔ آج ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، اس لیے یہ ہماری حالت ہے۔ انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث پہ پھر سے عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ مسلمان پھر سے دنیا کی چوٹی پہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ میں میری چھوٹی سی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بزرگ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، بس اسلام کا